سوری سر، وہ ضروری میٹنگ کے لیے ہوٹل آیا تھا جب سامنے سے آتی ویٹریس اس سے ٹکرائی تھی اور ہاتھ میں پڑا گرم سوپ اس کے اوپر گر گیا تھا۔ اگلے لمحے اس نے بغیر دیکھے اس ویٹریس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ سب ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے جبکہ وہ غریب گھر کی معصوم لڑکی جسے آج تک کسی نے پھول سے بھی نہ مارا تھا، وہ زمین پر گرتی بے یقینی سے اس امیر زادے کو دیکھنے لگی تھی۔ میرا اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تم ساری زندگی ناکام رہو گے، وہ روتے ہوئے کہتی وہاں سے بھاگی تھی۔ اور اس دن کے بعد وہ زندگی میں پہلی بار 3 ٹینڈر ہار گیا تھا اور غصے سے اس لڑکی کی بددعائیں یاد کرتے اسے ڈھونڈنے لگا تھا تاکہ بددعا کا بدلہ لے سکے۔ ہمارا بھی کیا نصیب، دن بھر کام کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے نخرے دیکھنے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کر چند ہزار ملتے ہیں۔ میرا نے ٹرالی میں برتن سیٹ کرتے ہوئے یاسیت سے کہا، میرا تم ناشکری کیوں کر رہی ہو؟ یاد کرو ایک وہ وقت بھی تھا جب تمہارے پاس کام نہیں تھا، کس طرح ماری ماری پھر رہی تھی تم۔ مریم نے اس کی ٹرالی پر کھانے کی ڈشز رکھتے ہوئے کہا، مریم کیا ہم کبھی ان بڑے بڑے ہوٹلوں میں مہمان بن کر کھانا کھانے نہیں آ سکتے؟ میرا نے حسرت سے شیشے کے پاس جدید و قدیم امتیاز سے بنے مین ہال کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سوات کا سب سے بڑا اور شاندار ہوٹل تھا۔ چلو اس سالگرہ پر میری طرف سے تمہیں یہی ٹریٹ ملے گی۔ مریم نے اسے خوش کرنے کی کہا۔ وہ اس وقت بلیک اور وائٹ اسکرٹ شرٹ میں لمبے بالوں کا پیارا سا بن بنائے سادگی میں بھی پرکشش لگ رہی تھی۔ ہاں، اپنے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے تمہارے پورے مہینے کی سیلری اڑا دوں، میرا نے منہ بنا کر کہا اور ٹرالی گھسیٹ کے باہر نکل گئی۔ ٹیبل نمبر 10 پر پہنچی تو وہاں لڑکوں کا ایک گروپ بیٹھا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرا نے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اب خواہ خواہ ان لڑکوں کی بدتمیزی برداشت کرنی پڑتی۔ وہ چہرے پر پروفیشنل مسکراہٹ سجائے ٹیبل کی طرف بڑھی جب ایک لڑکے نے اسے دیکھ کر سیٹی ماری۔ واہ کیا حسن ہے! ایک نے اس کی سیٹی کو الفاظ دی۔ میرا نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبایا اور کھانا سرو کرنے لگی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایک لڑکے نے اس کے چلتے ہاتھوں کو ہلکا سے چھوتے پوچھا تو اس کا ٹیبل پر سالن کی ڈش رکھتا ہاتھ کانپا۔ وہ بغیر جواب دیے جلدی جلدی کھانا سرو کرنے لگی۔ اتنا اکڑ کیوں رہی ہے؟ جواب دے یا گونگی ہے؟ ایک لڑکے نے اسے چھیڑا تو وہ ایک نظر ڈال کر وہاں سے پلٹ گئی۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ امیر ماں باپ کی بگڑی اولادیں یہاں ان جیسے غریب لوگوں کی انسلٹ کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ وہ آنکھوں کی نمی صاف کرتی واپس کچن میں آ گئی۔ مریم کسی کام سے باہر گئی تھی، اس کی شفٹ کا ٹائم پورا ہو گیا تھا، تبھی وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ دل ایک دم بوجھل ہو گیا تھا۔ ایسا نصیب بھی کسی کا ہوگا کہ جس کے نصیب میں ایک بھی خوشی نہ ہو۔ پیدا ہوئی تو ماں مر گئی، باپ نے دوسری شادی کی اور اسے نانا کے در پر چھوڑ دیا۔ نانی جب تک زندہ رہی ممانی کے ظلم سے بچاتی رہی اور ان کے جانے کے بعد ہر ظلم وہ اس پر توڑ چکی تھی۔ مانو کے مرنے کے بعد گھر کے گاڑی چلنا مشکل ہوئی تو اسے یہاں بڑے سے ہوٹل میں نوکری کے لیے مجبور کیا اور اپنی بیٹی کو آگے کالج میں بھیج دیا۔ وہ جو کماتی گھر کے خرچے میں لگ جاتا۔ ممانی کا ایک بیٹا تھا جو 9ویں کلاس میں تھا۔ گھر خرچ ممانی کی سلائی اور اس کی تنخواہ پر چل رہا تھا۔ اپنے لیے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، ان سالوں میں اس نے ایک چیز سیکھی تھی، وہ تھی بد زبانی، جو اس ہوٹل میں آ کر اسے کنٹرول کرنی پڑ رہی تھی، ورنہ یہ نوکری بھی ہاتھ سے جاتی اور ممانی اس کا جینا حرام کر دیتی۔ ممانی جو عادت تھی بات بات پہ میرا کو بددعائیں دینے کی، اور اب تو میرا بھی یہ بھی عادت پڑ گئی تھی، کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتا میرا چھٹ سے بددعا دیتی تھی۔ اس نے ایک سرد سانس کھینچی اور جی بھر کر باہر بیٹھے لڑکے کو بددعائیں دی۔ جب دل کچھ سکون ہوا تو اس نے گھر کی روا لی۔ میں پرسوں سوات آ رہا ہوں، پھر وہاں اس ڈیل کو فائنل کرتے ہیں اور اگر کوئی چینجز کرنی ہو تو وہ بھی وہیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حاسم گردیزی جو فون پر بات کر رہا تھا، اس نے نظر اٹھا کر سامنے سے آتی بی بی جان کو دیکھا تو چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس بڑھاپے میں بھی اس کا اتنا خیال رکھتی تھی۔ ایک ہاتھ سے لاٹھی کا سہارا لے کر چلتی بی بی جان کے دوسرے ہاتھ میں اس کی کافی کا مگ تھا۔ وہ جلدی جلدی بات سمیٹتا بی بی جان کی طرف بیٹھا اور ان کے ہاتھ سے کافی کا مگ تھاما۔ آپ نے کیوں زحمت کی بی بی جان؟ کسی ملازمہ کو کہہ دیا ہوتا۔ اس نے بی بی جان کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ایک یہی واحد ہستی تھی جس کے سامنے حاسم گردیزی محبت سے بات کرتا تھا، جھک جاتا تھا، بات مان لیتا تھا۔ میں نے سوچا اسی بہانے اپنے لاڈلے کا دیدار کر لوں، ورنہ وہ تو جیسے ہم سے خفا ہی ہو گیا ہے۔ بی بی جان نے اس کا نہتا چومتے محبت سے کہا اور وہ بس آنکھیں دیکھ کر رہ گیا۔ پرسوں بی بی جان نے اس سے کہا تھا کہ شادی کر لو ہاشم، اور یہ بات اس کے دل پر لگی تھی۔ وہ اب شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔
2 سال پہلے اس کی محبوب بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ روڈ ایکسیڈنٹ اسے بھولتا ہی نہ تھا جس میں ہاشم گردیزی بچ گیا تھا، لیکن عروسہ مر گئی تھی۔ بی بی جان چاہتی تھی کہ اب وہ شادی کر لے، لیکن اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر عروسہ اس کی زندگی میں نہ رہی تو وہ کسی اور کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ وہ لب بھیج کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایسا کب تک چلے گا ہاشم؟ کب تک میں اس محل میں اکیلی سڑتی رہوں گی؟ مجھ پر رحم کرو ہاشم۔ بی بی جان نے بے بسی سے نم لہجے میں کہا۔ تو یہی بار اس کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ حقیقت تھی، عروسہ کے بعد اس نے ہر شے سے تعلق توڑ دیا تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ کاروبار پر توجہ دیتا، گھر رات دیر سے آتا اور صبح جلدی چلا جاتا۔ دن میں کسی ٹائم بی بی جان اس کے پاس کوئی چیز لے آتی تو وہ بس اس ٹائم ان سے مل لیتا، ورنہ اس کی بی بی جان کبھی کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ سوری بی بی جان، میں نے آپ کی طرف سے بے توجہی کی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں گھر کو اور آپ کو بھی وقت دوں گا، لیکن پلیز یہ شادی کا ذکر دوبارہ مت کیجیے گا۔ ہاشم نے محبت سے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ سوات کب جا رہے ہو؟ بی بی جان جانتی تھی اگر مزید انہوں نے اس وقت اسے بات کی تو وہ پھر سے ساری رات جا کر گزارے گا۔ ساری رات ٹیرس پر کھڑا رہے گا، حرام مشروب سے اپنا غم غلط کرتا رہے گا۔ جب ہی موضوع بدل دیا۔ آپ چلیں میرے ساتھ، ہاشم نے نرمی سے کہا۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب کہاں دم ہے جو میں سوات کی ٹھنڈی جھیلوں۔ بی بی جان کی بات پر وہ دھیمے سے مسکرائے، ایک نام محسوس ہونے والی مسکراہٹ۔ دونوں دادی پوتا مل کر انجوائے کریں گے، ویسے بھی 2 دن کا کام ہے، پھر تو ہمیں فری ہوں، سارا وقت سوات گھماؤں گا آپ کو۔ ہاشم کی ضد پر بی بی جان کو ماننا ہی پڑا اور پھر وہ سوات کے لیے تیار کرنے لگی۔ پہلی بار ہاشم دادی کو ساتھ لے کر جا رہا تھا، ہر طرح کا انتظام کرنا اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ بی بی جان کو ہوٹل کے روم میں چھوڑ کر وہ نیچے بنے پرائیویٹ کیبن کی طرف بڑھا۔ بی بی جان کے پاس اس وقت ان کی خاص ملازمت تھی جو ان کے ساتھ آئی تھی تاکہ بی بی جان کا سنبھال سکیں۔ ہر طرح سے مطمئن ہو کر ہاشم گردیزی اب میٹنگ کے لیے نکلا اور اس کی ٹیم کے بیسٹ بندے بھی تھے۔ وہ کچھ ڈسکس کرتا ہوا پرائیویٹ روم کی طرف بڑھا تھا، جب بھی سامنے کا موڑ مڑتے اس کی ٹکر کسی سے ہوئی اور ٹرے کا سامان اس کے کپڑوں کے داغدار کر گیا۔ آج کی میٹنگ اس کے لیے بے حد ضروری تھی کیونکہ اسے انٹرنیشنل آرڈر ملنے والا تھا۔ گورے وقت کے پابند تھے اور اس کی چھوٹی سی غلطی بھی اس کی کمپنی کو کروڑوں کا نقصان پہنچا سکتی تھی، اور اس تصادم نے اس کے کپڑے داغدار کر کے اس کے پلان کو خراب کر دیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! ہاشم میرا کو دیکھ کر گھبرایا جو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ صاحب آپ اس سائڈ سے آئے، پتہ ہی نہیں چلا، معاف کر۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب ہاشم کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ نے میرا کے 14 طبق روشن کر دیے۔ وہ نیچے جا کر گری اور ششدر ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک کان سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اپنی غلطی کو میرے سر ڈال رہی ہو؟ میں دیکھ کر نہیں چل رہا تھا تو تمہاری آنکھیں کہاں تھی؟ بہت اچھے سے جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو جو امیر لوگوں کو پھنسانے کے لیے ایسی چالیں چلتی ہیں۔ ہاشم کی بات پر میرا کی آنکھوں سے سیال رواں ہوا۔ وہ لرزتے قدموں سے کھڑی ہوئی اور اس کی نظروں میں نظریں ڈالے ایک دم بولی، اللہ کرے تم برباد ہو جاؤ، تمہارا سکون برباد ہو جائے، تم سسک سسک کر زندگی گزارو۔ میرا کی بد دعائیں تھیں اور ہاشم کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ میرا عادت سے مجبور اسے کوسنے دینے لگی۔ لوگ چاہے جتنی مرضی بدتمیزی کر لیں، لیکن کبھی نے کسی سے تھپڑ نہیں مارا تھا، اور جو الزام ہاشم اس پر لگا رہا تھا وہ ناقابل یقین تھے۔ جب بھی میرا غصے میں بولتی رہی، اس کی بد دعاؤں پر ہاشم کو مزید غصہ آیا اور اس سے پہلے وہ ایک اور تھپڑ میرا کو مارتا جب بھی وہاں مینیجر پہنچا۔ سوری سر، یہ سب غلطی سے ہو گیا، مینیجر منمنایا کیونکہ وہ جانتا تھا ہاشم گردیزی اس ہوٹل کے مالک کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ جس نے غلطی کی ہے معافی وہی مانگی گی، تم کیوں معافی مانگ رہے ہو مینیجر؟ ہاشم کے لفظوں نے میرا کو کوئلوں پر بٹھا دیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا سر، میرا منمنائی۔ تمہیں نوکری پیاری تو تم یہاں سے معافی مانگے بغیر نہیں جا سکتی۔ سر ہاشم گردیزی سے معافی مانگو میرا، مینیجر نے غصے سے میرا کو حکم دیا جو ایٹھی اٹھائی کھڑی رہی۔ اس کی ہر دھرمی پر مینیجر کے ساتھ ساتھ ہاشم نے دانت پیسے۔ یہ لڑکی کیوں اس مقام پر ہاشم کا غصہ بڑھا رہی تھی؟ اور کتنی دیر ہو گئی ڈرامہ؟ ہاشم نے بیزاریت سے پوچھا۔ اندر ہی اندر تو غصے کے ابال اٹھ رہے تھے کہ یہ چٹان بھر کی لڑکی پہلے اسے بددعائیں دے رہی تھی، اب معافی نہیں مانگ رہی تھی۔ سر آپ مجھے 5 منٹ دیں، یہ خود آپ سے معافی مانگے گی، مینیجر نے میرا کو گھورتے ہوئے کہا۔ کسی کو احساس تک نہ تھا کہ ہاشم گردیزی نے میرا کی انسلٹ کی ہے، اسے تھپڑ مارا ہے، اور جس
لیٹ ہونے کے غصے میں ہاشم نے میرا کو تھپڑ مارا تھا۔ لیٹ تو وہ اب بھی ہو رہا تھا اور کھڑا میرا کی معافی کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا اپنے نخوت سے سر جھٹکا تو دائیں گال نے بتایا کہ اس تھپڑ نے اس کا جبڑا تک ہلا دیا ہے۔ یہ خاموش آنسو اس کے گال پر بہہ گیا۔ میں اختر سے خود بات کرتا ہوں، کیسے جاہلوں کو نوکری پر رکھا ہوا ہے، ہاشم نے نفرت سے کہا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ مینیجر نے میرا کو بازو سے سختی سے پکڑا اور آگے بڑھ گئی۔ میرا مینیجر کی جرأت پر حیرت زدہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ کیا بدتمیزی تھی میرا یہ؟ مینیجر کے سوال پر میرا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سر میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ ان صاحب نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ میرا نے روحان سی ہو کر کہا۔ تو کیا تم کسٹمر سے بد اخلاقی کرو گی؟ مینیجر جو کب سے موقع کی تلاش میں تھا میرا کے بالکل قریب کھڑے ہوتے اسے سوال کیا۔ میرا کا سوگوار حسن اسے اٹریکٹ کرتا تھا، لیکن کبھی موقع نہیں ملا۔ آج ملا تو وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ سر پلیز آپ دور ہو کر بات کریں، میرا نے فاصلے پر کھڑے ہوتے کہا۔ اوہ مس میرا، میں بڑی اکڑ ہے۔ سنو لڑکی، زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، جان نکال دوں گا تمہاری۔ مینیجر نے میرا کو بازو سے پکڑ کر اپنے بے حد قریب کر لیا کہ اس کی سانسیں میرا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور یہی حد تھی بس میرا کی، وہ عزت دار پر نہیں لگا سکتی تھی۔ اس نے شدت سے مینیجر کو دھکا دیا اور باہر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، جب مینیجر نے ایک ہی جست میں اسے بالوں سے پکڑا اور بے در پہ کئی تھپڑ سے جڑ دیا۔ میرا زمین پہ گری اور اس نے ساتھ ٹیبل پر پڑا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر مینیجر کو دے مارا۔ اس کے سر سے بھل بھل نکلتا خون میرا کو حواس باختہ کر گیا۔ میرا اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ اس کا مزید یہاں رکنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اے میرا، تو 2 دن سے نوکری پر کیوں نہیں جا رہی؟ مامی کی کرخت آواز پر میرا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ پرسوں جب وہ گھر آئی تھی تو اس کا چہرہ تھپڑوں سے نیلا ہوا تھا۔ مامی کے پوچھنے پر اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ اب متواتر چوٹیاں تو مامی بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ آخر مالک تنخواہ کاٹ لیتے تھے۔ تبھی میرا سے پوچھا۔ وہ مزید جھوٹ نہ بول سکی اور بولی، ممانی مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ میرا نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن ممانی کو وہ کوئلوں پر ڈال گئی۔ اے کیا بولی؟ تو نے نوکری چھوڑ دی؟ اے کمبخت، اللہ تجھ سے پوچھے تو مر جائے، ساری زندگی تجھے سکھ نہ ملے۔ اور ایسی بے شمار بددعائیں تھیں جو وہ میرا کو دے رہی تھی۔ اگر اس کا سگا باپ یا ماں یہاں ہوتے تو کیا جرأت تھی ممانی کی کہ وہ اس کو ایسا کچھ کرتی۔ ممانی، انہوں نے میری بے عزتی۔ ابھی میرا کچھ کہتی کہ ممانی نے تھپڑ اس کے پہلے سے دیکھتے چہرے کو مزید تکلیف پہنچائی۔ اس کی واقعی کو عزت نہ تھی، جس کا دل کرتا اس کے چہرے پر ہاتھ صاف کر دیتا۔ کھڑی ہو، چل جلدی، میں مینیجر سے بات کرتی ہوں۔ ارے اٹھ جا ڈھیڑ، ممانی نے اسے غصے سے کہا تو وہ رو بھی نہ سکی۔ ایک نفرت کا غبار تھا جو اس وقت میرا میں سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ آپ رہنے دیں ممانی، میں خود جا کر معافی مانگ لیتی ہوں، میرا نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ ممانی کو اس کی بات کی تسلی ہوئی تو وہ بھی کپڑے سینے پر بیٹھ گئی۔ میرا چادر اوڑھے گھر سے نکل گئی۔ وہاں کہاں جا رہی تھی اسے اچھے سے پتا تھا۔ وہ خاموشی سے دریا کنارے چلی آئی۔ اب تو وہ مر کر بھی دوبارہ اس ہوٹل نہ جاتی جہاں اس کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ نئی نوکری کی کوشش سے پہلے وہ کچھ دیر اپنے آپ کو دینا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کب تک چلے گا، لیکن کوئی سہرا ہاتھ ہی نہیں لگا آ رہا تھا۔ میرا بڑے سے پتھر پر بیٹھی خیالوں میں گم تھی جب ایک نحیف آواز پر چونک کر پلٹی۔ کیا وہ بات ہے بیٹی، کیوں اداس ہو؟ بیوی جان کی نرم آواز پر میرا کو اپنی ماں شدت سے یاد آئی۔ بیوی جان جو اپنی خاص ملازمہ کے ساتھ آج ہوٹل سے باہر دریا پر آئی تھی، وہ کافی دیر سے میرا کو دیکھ رہی تھی۔ ہاشم گردیسی تو انہیں یہاں لا کر ہمیشہ کی طرح بھول گیا تھا، آج کل اسے ویسے ہی غصہ بہت شدید آ رہا تھا۔ اس کا کوئی بہت بڑا نقصان جو ہو گیا تھا۔ بیوی جان کو یہ لڑکی ایک نظر میں بہت بھائی تھی، اداس تھی۔ انہوں نے سوچا اس لڑکی کی اداسی کو کم کرنا بہت ضروری ہے۔ میرا نے جب پلٹ کر انہیں دیکھا تو میرا کے چہرے پر نیلے انگلیوں کے نشان دیکھ کر بیوی جان دھک سے رہ گئی۔ کیا ہو بیٹی، تم ٹھیک ہو؟ بیبی جان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ وہ اس وقت ویل چیئر پر بیٹھی تھی اور اس وقت میرا جس دماغی خلجان کی سٹیج پر تھی، کسی ہمدرد کا ساتھ پاتے ہی بھپر گئی۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کے زور زور سے رونے لگی۔ ارے کیا ہو، بتاؤ مجھے، بیوی نے اس کے بالوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا اور اپنی ملازمہ کو میرا کے لیے پانی لانے کا کہا۔ جب دل کا غبار اچھی طرح نکل گیا تو میرا نے انہیں گھنٹوں پر سر سے اٹھایا۔ معافی اماں، میں نے آپ کے کپڑے خراب کر دیے۔ میرا نے ان کی قمیص پر اپنے آنسوؤں کے نشان دیکھے تو شرمندگی سے کہا، ارے کوئی بات نہیں، تم یہ پانی پیو۔ اچھا مجھے بتاؤ کیا ہوا میری بیٹی کے ساتھ؟ بیوی جان کی محبت پر میرا نے حیران ہو کر انہیں دیکھا اور سسکتے ہوئے ساری کہانی اماں جی کو بتا دی۔ بس میرا بچہ چپ ہو جاؤ،
شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تم پر ظلم کیا۔ پتہ نہیں لوگوں کو اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا۔ اماں جی نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، مجھے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں گھر جا کر کیا کہوں گی۔ نہ میرے پاس نوکری ہے، نہ اس ماں کی تنخواہ ملے گی، میں کیا کروں اماں؟ میرا نے روتے ہوئے کہا۔ یہ نازک سی دو شیزہ اماں جی کو پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ اس کی تم فکر نہ کرو، یہ پیسے رکھو، کل اسی جگہ پر آ جانا، پھر کچھ سوچیں گے۔ اب رات ہونے والی ہے، تم گھر جاؤ، شاباش۔ اماں جی نے اسے پیسے دینے چاہے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ یہ یہی عورت تھی جو بغیر کسی غرض کے اسے پیار سے بات کر رہی تھی۔ اس سے بھی لالچ کا تعلق بنا لیتی تو محبت پھر سے اعتبار اٹھ جاتا۔ اماں جی نے بہت اسے سمجھایا کہ پیسے لے لے، لیکن وہ نہ مانی اور جس طرح آئی تھی اسی طرح چلی گئی۔ کیا بکواس ہے، تمہیں اس لڑکی کے گھر تک کا نہیں پتا؟ ہاشم گردیزی اس وقت مینیجر پر بھڑک رہا تھا۔ سر، وہ جس کے ریفرنس پر یہاں آئی تھی وہ لڑکی بھی چھٹیوں پر ہے، اور یہاں اتنا متوسط طبقہ ہے کہ بعض لوگوں کے تو شناختی کارڈ تک نہیں ہوتے۔ پھر ایسے حالات میں ہم اتنی انکوائری بھی نہیں کرتے کہ کس کا گھر کہاں ہے، بس فون نمبر لیتے ہیں جو اس لڑکی کا بن جا رہا ہے۔ مینیجر نے شرمندگی سے کہا۔ وہ اس ہوٹل کی نااہلی پر غصے سے مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے ہر حال میں۔ اس کی منحوس بددعائیں میرا اتنا بڑا لاس کر گئی، وہ بھی تو اب بھگتے گی۔ اس نے بددعا کسے دی ہے؟ ہاشم نے غصے سے کہا اور مینیجر کو 2 دن کا ٹائم دے کر نکل گیا۔ اس کی یہاں پر 2-3 ڈیلز ہونی تھی، لیکن ان میں سے ایک بھی نہ ہوئی اور اس کا دھیان اس لڑکی کی طرف چلا گیا جو اسے بددعائیں دے کر گئی تھی۔ اب بس وہ اس لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ دبا دبا سا اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب بی بی جان کی خاص ملازمہ نے اسے اماں جان کا پیغام دیا۔ وہ اپنے موڈ کو سنبھال کر ان کے کمرے میں آیا۔ بی بی جان نے ایک خفا نظر اس پر ڈالی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے ہاشم؟ اماں کی پرسکون آواز میں شکوہ سا تھا۔ آپ حکم کریں اماں۔ ہاشم ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا تھا، لیکن بس میں کسی کام مشکل میں پھنس گیا۔ ہاشم نے شرمندگی سے کہا۔ آج وہ 3 دن بعد اماں جی سے مل رہا تھا۔ میری تنہائی دور کرنے کے لیے مجھے بہو لا دو۔ مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے، یہاں بہت پیاری ہے۔ تم انکار مت کرنا ہاشم۔ اگر اب تم نے انکار کیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور پھر دعا کرنا کہ اللہ میری دادی کو موت دے دے تاکہ تمہاری مجھ سے جان چھوٹ جائے۔ بی بی جان نے اسے ہر طریقے سے گھیرے میں لیا اور وہ ہونق بنا انہیں دیکھتا رہا۔ بی بی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہاشم نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے۔ جاؤ ہاشم، سوچ لو، کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ پرسوں میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی اگر تم نہ مانے، اور اس بار تمہارے گھر نہیں جاؤں گی۔ جب موت کا انتظار کرنا ہی ہے تو میں اپنے گاؤں میں رہ کر کروں گی۔ بی بی جان نے ناراضگی سے کہا، اور ان کی بار بار موت کی دھمکی پر ہاشم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ کیا ہو گیا بی بی جان؟ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں آپ؟ ہاشم نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ ہاشم، بس ایک لفظ میں جواب دو، نکاح کرو گے یا نہیں؟ بی بی جان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے پوچھا، اور وہ جو انکار کرنے والا تھا، ان کے چہرے کے تاثرات سے ہی بی بی جان پہچان گئی۔ اپنی ملازمہ کو آواز دی، صفدر سے کہو واپسی کی ٹکٹ کٹا دے ہماری، اور ہاں، وہاں سے گاؤں جانے کا بھی بندوبست کروا لینا۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی ہاشم ملا نہیں جائیں گے، بی بی جان نے کہا اور کرسی سے اٹھنا چاہا جب ہاشم نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جیسا کہیں گی وہ کر لوں گا۔ ہاشم کے اقرار نے زندگی کی رمق بی بی جان میں لوٹا دی تھی۔ وہ ایک دم خوشی سے ہاشم کا چہرہ چوم گئی۔ جیتے رہو میرے لال، بس کل تمہارا نکاح کر دیتے ہیں، پرسوں واپس چل کر جمعے کا ولیمہ دے دیں گے۔ بی بی جان نے بیٹھے بیٹھے پلان ترتیب دیا تو وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ شادی نہ کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا، لیکن بی بی جان کی بلیک میلنگ نے اسے جھکنے پر مجبور کر ہی دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ بی بی جان نے بڑی مشکل سے انہیں مومانی کو منایا تھا۔ میرا سب کچھ حیران و پریشان ہو کر دیکھ رہی تھی۔ کہاں سے آئی تھی یہ نیک خاتون جو اس کے لیے ڈٹ گئی تھی؟ جب مومانی نہ مانی تو بی بی جان نے اپنے بیش قیمتی لاکھوں کی جویلری اس کے سامنے رکھ دی۔ میرا کو شدت سے احساس ہوا کہ ایک کام بہت غلط ہو چکا ہے، لیکن اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بی بی جان نے اس کی ایک نہ سنی اور آخر جویلری کے لالچ میں مومانی کو ماننا ہی پڑا۔ آج اس کا نکاح تھا، پتہ نہیں کیسے پر سب کچھ بی بی جان نے ارینج کرا لیا تھا، اور جس ہوٹل میں وہ 3 دن پہلے ملازمہ تھی آج اسی ہوٹل میں اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ بغیر ناموں پر توجہ دیے دونوں نے نکاح کے پیپر سائن کیے تھے۔ میرا گھونگھٹ لیے بی بی جان کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ لب سیے ہاشم گردیزی باہر مردوں میں بیٹھا تھا، اور پھر نکاح بھی ہو گیا اور بی بی جان نے میرا کو ڈھیروں پیار کیا۔ انہیں یقین تھا یہ حسین کی دیوی ان کے سرپھرے پوتے کو اپنے حسن سے قابو کر ہی لے گی۔
سب کھانا کھا کر چلے گئے تبھی ہاشم اندر آیا۔ بی بی جان تیاری کر لیں، ہمیں 2 گھنٹے بعد نکلنا ہے۔ اس کی سرد آواز پر میرا چونکی لیکن اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ وہ پیٹ موڑے سکون سے کھانا کھا رہی تھی۔ ارے آج نہیں، آج ہم لوگ کل چلیں گے۔ دلہن بھی تھکی ہوئی ہے اور صبح سے کام کر کر کے میں بھی تھک گئی ہوں، بس اب آرام کروں گی۔ بی بی جان کی چالاکیوں پر ہاشم لب بھیج کر رہ گیا۔ جاؤ اپنے کمرے میں اور دلہن کو بھی لیتے جاؤ۔ دلہن نے کھانے کی پلیٹ سے نظر اٹھا کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت لیے بی بی جان کو دیکھا تو وہ نرم مسکراہٹ سے اسے دیکھے گئی۔ جا میری جان، ہاشم انتظار کر رہا ہے۔ میرا کو مجبوراً پلٹ کر رکھ کر ٹشو سے ہاتھ صاف کرنا پڑا۔ وہ گھونگھٹ ڈالے پلٹی اور جھکی نسوں سے کھڑی ہو گئی۔ جاؤ ہاشم، دلہن کا ہاتھ پکڑو، گھونگھٹ ہے کہیں گر نہ جائے میری بچی۔ بی بی جان پر ایک نظر ڈال کر ہاشم آگے بڑھا اور بغیر اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بی بی جان نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا اور خود اٹھ کر میرا کا ہاتھ تھام کر ہاشم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میرا کو عجیب تو بہت لگا ہاشم کا رویہ، مگر خاموش رہی۔ فی الحال جو احساس بی بی جان نے کیا تھا وہی کافی تھا۔ وہ اسے ہاشم کے کمرے میں چھوڑ کر پلٹ گئی۔ وہ فی الحال کمرے میں نہ تھا۔ میرا نے 100 گز کا گھونگھٹ خود ہی پلٹ دیا۔ وہ تھک چکی تھی، سر جھکا جھکا کر۔ اس نے اپنا عکس شیشے میں دیکھا، آج تو اس کی چھبی الگ تھی۔ ہوٹل کی بیوٹیشین نے دل جمی سے اس کا میک اپ کیا تھا۔ چہرے کے سارے نیل میک اپ کی تہوں میں چھپ گئے تھے۔ بالوں کا خوبصورت بن بنائے روایتی جولری میں وہ پھٹان کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی تھی۔ کاش میرا تیرے پاس موبائل ہوتا تو بھی آج اپنی پیاری پیاری تصویریں بناتی۔ میرا کے دل نے بڑی شدت سے خواہش کی اور اسے سامنے موبائل رکھ کر نظر آیا تو بغیر سوچے سمجھے موبائل اٹھا گئی اور پاس ورڈ انلاک کیے بغیر کیمرہ کھول کر اپنی تصویریں بنانے لگی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے جب ہاشم باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں آیا اور اپنا موبائل میرا کے ہاتھ میں دیکھا جو موبائل اونچا کیے پکس بنا رہی تھی۔ اس طرح 1-2 پکس میں پیچھے ہاشم بھی کھڑا نظر آیا جو گھور کر اس لڑکی کی جرأت ملاحظہ پر کر رہا تھا۔ لیکن ڈھیٹ میرا رکی نہیں۔ میرا کی ہاشم کی طرف پیٹ تھی، اس لیے وہ ہاشم کو نہ دیکھ سکی۔ جب یہ غصے میں ہاشم اس کی طرف بڑھا اور ایک ہی جھٹکے موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ یو ڈفر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا موبائل ٹچ کرنے کی؟ ہاشم کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے جب نظر میرا پر پڑی۔ اس لڑکی کو وہ پچھلے 3 دن سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ کتنا بڑا نقصان ہوا تھا ہاشم کا اس لڑکی کی بد دعاؤں سے، اور اب یہ لڑکی کیسے مزے سے اس کے کمرے میں کھڑی اسی کی موبائل میں تصویریں بنا رہی تھی۔ ہاشم کے ساتھ ساتھ سکتا تو میرا کو بھی ہوا تھا۔ آپ؟ میرا کے لب پھڑپڑائے۔ تم؟ ہاشم نے دانت کچکچائے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہاشم گردیزی نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ کسی کچی ڈال کی طرح ہلنے لگی۔ میری شادی۔ اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب ہاشم گردیزی کا ایک بھرپور تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا اور میرا زمین پر جا گری۔ تو میرے نصیب تمہارے ساتھ پھوٹے ہیں، جس کی بد دعائیں میرے نقصان کا سبب بنی ہیں۔ میں تو تمہیں زندہ نہ چھوڑوں۔ پچھلے 3 دن سے جس لڑکی کو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ میری دادی کو دھوکہ دے کر مجھ سے شادی کی پلاننگ کر رہی ہے۔ ہاشم نے سرد لہجے نے میرا کی رگوں میں بہتا خون جما دیا۔ میں نے کچھ نہیں، میرا نے سسکی لی۔ شٹ اپ، تم نے کچھ نہیں کیا۔ تم نے پری پلان کیا، جو بھی کیا میری دادی کو بیوقوف بنایا، اور تم جیسی لڑکیوں کا کام کیا ہوتا ہے، جہاں امیر لڑکا دیکھا وہیں پیچھے لگ گئی، لیکن تم نے میری دادی کو استعمال کیا، تمہاری تو سزا بنتی ہے۔ ہاشم نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہے، میرا نے جلدی سے کہا۔ تو کیا تم نے شادی کے بدلے میں میری دادی کی ساری جیولری نہیں لی؟ بتاؤ مجھے محترمہ، کس گینگ سے تعلق ہے تمہارا؟ سب کو دیکھ لوں گا میں۔ ہاشم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر سختی سے کہا۔ میں نے نہیں لی، میرا یقین کریں، اللہ کی قسم۔ میرا نے روتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا سب کچھ۔ جیولری واپس کرو پہلے تو تم، پھر اپنی بد دعاؤں کا حساب دو لڑکی، ورنہ جان نکال دوں گا میں تمہاری۔ اس نے میرا کا چہرہ غصے سے جھٹکا تو وہ بے ساختہ ٹیبل کے کارنر سے ٹکرا گئی اور ماتھے پر ننھا سا کٹ لگ گیا جس سے خون رسنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے ہاشم کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی، لیکن پھر وہ پتھر کا بن گیا۔ دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے، کیونکہ میں اس وقت تک تو تمہیں طلاق نہیں دوں گا جب تک تم میری دادی کی ساری جیولری واپس نہیں کرو گی، اور سوچنا بھی مت کہ میں تمہاری اس چہرے پر مر جاؤں گا، اس لیے اس ہار سنگھار کو آئندہ میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم نے غصے سے کہا اور بالکنی میں چلا گیا۔ عجیب کھیل کھیلا تھا قسمت نے اس کے ساتھ۔ میرا بی بی جان کے قدموں کی واش روم طرف بڑھ گئی۔ دل دھاکے پھٹا جا رہا تھا۔ تو ساری زندگی اس نے ایک سی مشقت جھیلنی تھی،
لوگوں نے اس کے چہرے کو پنچنگ بیگ بنا لیا تھا۔ کیا اس کی رتی بھی عزت نہ تھی؟ اس نے تو بیوی کو نہیں کہا تھا کہ وہ زبردستی اپنے پوتے کی شادی سے کرے۔ کہاں سے لائے گی وہ جولری؟ اور اب کیا حیثیت رہ جائے گی اس کی، جسے ایک رات کی دلہن بنا کر اس کا شوہر صبح طلاق دے دے گا؟ ممانی تو کبھی بھی جولری واپس نہ کریں گی، پھر ہاشم میرا کے ٹکڑے ہی کر دے۔ وہ کافی دیر روتی رہی، پھر پنی ہی چہرے سے نفرت محسوس کی۔ ایک ایک جولری نوچ نوچ کر اتارتی رہی۔ اس چکر میں وہ اپنا آپ اچھا خاصا زخمی کر چکی تھی۔ کافی دور رونے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو سارے ہولیے میں تھی۔ بی بی جان نے اس کے لیے کچھ ڈریسز بھی لیے تھے جو اس وقت اسے کسی ناک سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ وہ سادے سے جامنی رنگ کے فراک میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ چہرے پر نئے پرانے نیل پڑے واضح تھے۔ اب تو خیر ماتھے پر بھی چوٹ کا بھرپور نشان تھا۔ وہ ایک نظر بالکنی میں ڈال کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اگر باہر جائے تو کیا کہے گی، اور اگر اندر رہے گی تو اور کتنے تھپڑے سے کھانے پڑیں گے۔ وہ انہی سوچوں میں بیٹھے بیٹھے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے سو گئی۔ 2 گھنٹے بعد ہاشم کمرے میں داخل ہوا۔ دل کھول کر اس نے سگریٹ پی تھی۔ دل کا غبار نکلنے کے بعد وہ کمرے میں واپس آیا۔ عروسہ سے بے وفائی، اس لڑکی سے نفرت، سب کچھ اس پر بیک وقت حملہ آور ہوا تھا۔ جب ہی آج اس نے دل کھول کر شراب سے بھی لطف اٹھایا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو میرا صوفے پر سکڑی سمٹی ہوئی سوئی ہوئی تھی۔ جامنی فراک میں اس کی رنگت دمک رہی تھی، اور اس کے چہرے کے چھوٹے چھوٹے نیل دیکھ کر ہاشم بے ساختہ کسی ٹرانس، کسی کیفیت اس کی طرف بڑھا۔ کچھ نشے کا اثر تھا، کچھ سامنے کھلا حسن تھا، پھر حلال رشتہ۔ ہاشم گردیزی کا بہک جانا فطری تھا، اور وہ بہک گیا تھا۔ میرا نے اجنبی لفظ پر اپنی بھاری ہوتی پلکوں کو کھولا تھا، اور اپنے اتنے قریب ہاشم گردیزی کو دیکھ کر میرا کے آسان قطع ہوئے تھے۔ سر پلیز۔ میرا نے اپنے ہاتھوں سے اسے دور کرنا چاہا، لیکن ہاشم جیسے توانا مرد کو وہ ایک رتی ہٹا نہیں پائی۔ اب اگر آ ہی گئی ہو تو انجوائے کرو۔ ہاشم کے لفظوں نے اس کے دل کے کئی ٹکڑے کیے تھے، اور وہ چاہنے کے باوجود ہاشم کو روک نہ پائی تھی۔ وہ اس کے حسن کو خراش بخش کرتا، یہ جانے بغیر کہ اس کا یہ عمل سامنے والے کے دل سے اس کی عزت اکھاڑ چکا ہے۔ صبح ہاشم کی آنکھ کھلی تو اس نے آنکھوں پر تکیہ رکھ لیا۔ کمرے میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی روشنی آ رہی تھی۔ اس نے غصے سے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے بالکنی کا دروازہ کھلا دیکھا۔ وہ غصے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ارد گرد کے ماحول نے اسے سن ہوتے دماغ کو ایک ساتھ کئی جھٹکے دیے تو وہ ایک دم ہوش میں آیا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ ایک دم سب کچھ ہی تو یاد آ گیا تھا اسے۔ شٹ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ ہاشم نے غصے سے کہا اور اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ فی الحال وہ اپنے آپ کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا تاکہ میرا کا مقابلہ کر سکے۔ وہ فریش ہو کر باہر آئے تو پھر بھی میرا اس سے نظر نہ آئی۔ وہ بالکنی کی طرف آیا تو سامنے جھولے میں میرا بیٹھی نظر آئی۔ پہاڑوں پر اترتی صبح، کچی دھوپ، پہاڑوں پر اٹھتا دھواں، اور ایک سوگوار لڑکی جو آنکھیں بند کیے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نشانات دیکھ کر ہاشم گردیزی کو کچھ ہوا تھا۔ وہ بھی اب ان نشانات میں اضافے کی وجہ بنا تھا۔ شرمندگی حد سے زیادہ ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا، جس لڑکی سے حد سے زیادہ نفرت تھی، اسی کے آگے وہ بہک گیا تھا۔ کیا سوچتی ہوگی لڑکی؟ اس نے گلا صاف کیا تو میرا اس کی آواز پر چونکی اور آنکھیں کھول دی۔ مہرون پھٹانی روایتی فراک میں وہ کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں کی نمی نے ہاشم گردیزی کے دل کی ایک بیٹ مس کی۔ میرا یک ٹھک اسے دیکھ گئی اور پھر بڑی خاموشی سے اٹھ گئی۔ اس کی نم آنکھیں ہاشم گردیزی سے سوال کرتی نظر آئی تھی۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر کمرے میں آئی اور ہاشم ایک سرد سانس کھینچتا کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھو جو بھی ہوا، اس نے کچھ کہنا چاہا جب میرا نے اس کی بات کاٹی۔ آواز میں لڑکھڑاہٹ بڑی واضح تھی۔ آپ کی دادی نے اپنی مرضی سے وہ جولری میری ممانی کو دی تھی تاکہ وہ آپ کا نکاح مجھ سے کرا سکے۔ میں نے انہیں بہت روکا تھا، لیکن انہوں نے میری نہیں سنی۔ میں آپ کی جولری تو واپس نہیں کر سکتی کیونکہ میری ممانی مجھے زندہ درگور کر دیں گی، لیکن جولری نہیں دیں گی۔ آپ نے جو میرے ساتھ کیا وہ شاید آپ اپنی جولری کا اور اپنی بے عزتی کا بدلہ سمجھ کر اپنے دل کو سکون دے دیں، لیکن میرا کی آواز سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق دے دیں، ابھی آج ہی۔ میں آپ کی دادی سے خود بات کر لوں گی۔ میرا نے سسکتے ہوئے کہا اور دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئی۔ اس لڑکی کا ایسے منہ بھر کر طلاق مانگنا سخت ناگوار گزرا تھا ہاشم کو۔ طلاق تو اب میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ جس لڑکی پر میرے نام کی چھاپ پڑ گئی، جسے میں نے چھو لیا، وہ مرتے دم تک میری رہے گی۔ تم سے لاکھ اختلافات سہی، لیکن اب ولایت کی ممکن نہیں۔ ہاشم نے سوچا اور کمرے سے باہر نکلا۔ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی بی بی جان، میں نے تو صرف آپ سے اپنا غم شیئر کیا تھا۔ اپنا دکھ تو انسان کسی دیوار سے بھی بانٹ سکتا ہے، پھر آپ نے جو احسان مجھ پر کیا، میں تو اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوں۔
میری حیثیت تو ایک زر خرید غلام سے بھی بدتر ہے، جسے یہ احساس دلایا جائے کہ تمہاری اوقات ہے تمہارے شوہر کے پاؤں کی جوتی سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ مجھ سے آپ کی جویلری واپس مانگ رہے ہیں، میں کہاں سے دوں گی؟ میں چاہ کر بھی آپ لوگوں کا نقصان پورا نہیں کر سکتی۔ میں نے ان سے طلاق مانگی ہے، پلیز مجھ سے مزید ہمدردی مت کیجیے گا۔ وہ مجھے طلاق دے تو دینے دیجیے گا۔ میرا نے سسکتے ہوئے بی جان کو کہا تو ہاشم کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ کہاں جاؤ گی تم؟ بی بی جان کی جذبات سے بھاری آواز پر ہاشم چونکا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، ممانی تو گھر میں رکھیں گی نہیں، اور باپ نے مجھ زندہ کو مٹی دے دی۔ دارالامان چلی جاؤں گی، کوئی تو اللہ کا نیک انسان مجھے پناہ دے گا۔ میرا نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، میرا اللہ گواہ میں نے کسی بری نیت کے ساتھ تمہاری مدد نہیں کی۔ پتہ ہے جب تمہیں پتھر پر اداس بیٹھے اور روتے دیکھا تو مجھے لگا جیسے میری اپنی بیٹی کا تکلیف میں ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی، لیکن اس لمحے تمہاری محبت میرے دل میں اتار دی تھی۔ میں نے سچے دل سے تمہیں اپنی بیٹی مانا، اور اگر تمہاری لالچی ممانی کو مجھے اور بھی کچھ دینا پڑتا تو اتنی پیاری بیٹی لینے کے لیے میں اپنا آپ بھی وار دیتی۔ چند جویلری کی چیزیں کا اہمیت رکھتی ہیں، لیکن تم مجھے صرف ہاشم کی دادی کی حیثیت سے ٹریٹ کر رہی ہو، میری ممتا کا تو تمہیں کوئی خیال ہی نہیں۔ بی بی جان نے روتے ہوئے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ دنیا میں ایک آپ ہی وہ واحد ہستی ہیں جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے چہرے پر تھپڑ نہیں مارا بلکہ میرے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر چوما، جس نے مجھے احساس دلوایا میں بھی کسی کے لیے اہم ہوں۔ میں آپ کی محبت پر شک نہیں کر سکتی بی بی جان، بس میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں بی بی جان، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور اپنی جویلری بھی مجھے معاف کر۔ میرا نے روتے روتے ان کے ہاتھ تھام کر کہا تو بی بی جان نے اسے گلے لگا دیا۔ بس کر میرا، نہ کر مجھے ذلیل، میں سمجھوں گی میں نے اپنی بیٹی کا صدقہ دے دیا تو کیوں ایسی باتیں کر رہی ہے؟ بی بی جان کی بات پر میرا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک ہی تو رشتہ ملا تھا، وہ بھی چند گھنٹوں کی محبت کے بعد اس سے بچھڑنے والا تھا۔ ان کی محبت نے ہاشم کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا تھا۔ وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ میرا کو طلاق نہیں دے گا، اب تو اس کی دادی کی جان بن گئی تھی یہ لڑکی۔ اسے جویلری کے بات پر شرمندگی بھی ہوئی۔ وہ بی بی جان کے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ نوک کر کے ان کی توجہ اپنی جانب کی۔ میرا نے تو جلدی سے چہرے کا رخ موڑ لیا اور بی بی نے خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ بی بی جان، ناشتہ کر لیا آپ نے؟ اس کی بات پر بی بی جان نے نفی میں سر ہلایا۔ دل نہیں کر رہا تھا، تم کر لو، بی بی جان نے کہا اور ایک نظر میرا کو دیکھا جو چہرے کا رخ موڑے بیٹھی تھی۔ ان کے دل پر کسی نے وار کیا تھا کہ ان کی پوتی نے بھی اس لڑکی کو زخم دیے ہیں، اس کے چہرے کی لاج نہ رکھی۔ لیکن آج تو فیملی بریک فاسٹ ہونا چاہیے۔ ہاشم نے دھیرے سے مسکرا کر ماحول کے تناؤ کو کم کرنا چاہا۔ بی بی جان نے حیرت سے ہاشم کو دیکھا تو اس کی آنکھوں پہ شرمندگی دیکھ کر وہ تھوڑا مطمئن ہوئی۔ ایک امید کی کرن جو مل گئی تھی۔ پہلے ناشتے کر لیتے ہیں میرا، پھر بات کرتے ہیں، بی بی جان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اور وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ان کے چہرے پر لکھی تحریر پر اس کے لب پھر پڑپڑائے رہ گئے۔ وہ سر چکائے سب کے ساتھ ٹیبل پر آئی۔ دادی ہیڈ سیٹ پر بیٹھی اور میرا بی بی جان کے کہنے پر ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ تینوں کی صورت میں بیٹھے تھے۔ ناشتہ لگانے والی ویٹریس نے حیرت سے میرا کو دیکھا اور کئی لمحے دیکھتی رہی۔ میرا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ جی کیا دیکھ رہی ہیں آپ میری بیوی کو؟ کنفیوز مت کیجیے، ناشتہ لگائیے۔ ہاشم نے ایک دم اس کی سائڈ لینے پر میرا نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ دھیمے سے مسکرایا۔ یہ بڑی بڑی آنکھیں اب اسے اٹریکٹ کر رہی تھیں، یا شاید وہ اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ ویٹریس ناشتہ لگا کر چلی گئی تو بی بی جان اور ہاشم نے ناشتہ شروع کیا۔ آج ایک عرصے بعد ہاشم بی بی کے ساتھ ناشتہ کرا تھا۔ ان کے چہرے پر کئی رنگ تھے۔ میرا ایسے ہی بیٹھی رہی، بے حد کنفیوز، عجیب سے احساسات سے دو چار۔ وہ مزید ان لوگوں کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ میرا تم نے ناشتہ کیوں نہیں شروع کیا گڑیا؟ بی بی جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ بس، میرا کچھ کہہ نہ سکی اور اس کی ہچکچاہٹ ہاشم کو بہت کچھ باور کروا گئی۔ آپ پریشان مت ہو بی بی جان، آج اپنی بیگم کو میں خود ناشتہ سرو کرتا ہوں، پھر تو ساری زندگی اس لیے ہماری خدمت کرنی ہے۔ ہاشم نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور میرا کی پلیٹ میں آملیٹ رکھا۔ وہ تو اس شخص کے بدلتے تیور دیکھ کر حیران تھی۔ یہ اچانک کیا ہوا تھا ہاشم گردیزی کو؟ وہ جو اس کے خون کا پیاسا بنا پھر رہا تھا اچانک موم کیسے ہو گیا؟ بی بی جان کے کہنے پر میرا نے مجبوراً ناشتہ شروع کیا، لیکن اس کے چہرے پر تناؤ واضح تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہاشم سارا وقت اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال رہا تھا اور میرا خاموشی سے کھاتی رہی۔
میرا کو بیوی نے اس کے کمرے میں بھیجا تھا، وہ اکیلے میں ہاشم سے بات کرنا چاہتی تھی اور میرا خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں ہاشم؟ میرے سامنے نمبر بنانے چاہتے ہو تو سن لو، وہ مجھے سب کچھ بتا چکی ہے جو کل رات تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ بیوی کی بات پر ہاشم کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ بیوی بس غلط فہمی۔ ہاشم کے پاس آج لفظوں کی کمی تھی۔ بہت دکھ جھیلے ہیں اس معصوم نے ہاشم۔ جس دن تم نے میرا کو تھپڑ مارا تھا، پتہ ہے تمہارے شے پر مینیجر نے میرا کے ساتھ کتنا غلط کرنے کی کوشش کی۔ نوکری چھوڑ کر وہ یہاں سے اپنی عزت بچا کر بھاگی تو اس کی ممانی نے اس کی کھال ادھیڑ دی۔ تم نے تو ایک لڑکی کی زندگی کو تباہ کر دیا ہاشم۔ مجھے آج صبح ہی میرا نے تمہاری اور اس کی پہلی ملاقات کا بتایا۔ میں تو حیران ہوں، میرا پوتا ایک کافی گرنے پر کیسے ایک معصوم انسان کو تھپڑ مار سکتا ہے۔ میں تم دونوں کے لیے بارے میں سوچ کر نہیں جانتی تھی، مجھے تو آج صبح پتہ چلا ہے۔ پھر تم نے میری بیٹی کو کیسے سازشی کہا؟ اس نے تو کوئی پلان نہیں کیا۔ میں اس سے ممتا میں تمہارا نکاح کرنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ لڑکی مجھے تمہاری طرح عزیز ہو گئی تھی۔ تم دونوں کی بھلائی کے لیے میں نے تمہارا نکاح کرایا تھا، لیکن تم نے ہر چیز کا بلیم اسی لڑکی کو دے دیا۔ بی بی جان نے روتے ہوئے کہا، غلطی ہو گئی بی بی جان، پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ آپ کو شکایت کا بالکل موقع نہیں دوں گا۔ میں نے غلط کیا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ معاف کر دیں گی تو وہ بھی مجھے معاف کر دے گی۔ ہاشم نے ان کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، تم سچ کہہ رہے ہو ہاشم؟ تم اسے منا لو گی نا؟ وہ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں چلی جائے گی؟ میں نہیں رہ سکتی اب اس کے بغیر۔ آج ایک عرصے بعد میں نے اپنی فیملی کے ساتھ ناشتہ کیا، مجھ سے یہ خوشی مت چھینا ہاشم۔ بی بی جان کی بات پر ہاشم نے محبت سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، آپ کی اجازت ہو تو آپ کی بہو کو منا لوں؟ ہاشم نے ہنستے ہوئے انہیں اجازت دی۔ وہ تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ پر کھل گئی تھی۔ جا جلدی جا، پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا سوچ رہی ہے۔ بی بی جان نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی، پھر اسے جانے کا کہا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا جہاں میرا روم سروس پر بات کر رہی تھی، اور میرا کے چہرے کے اڑتی رنگ بتا رہے تھے کہ دوسری طرف جو کوئی بھی ہے اس سے اچھی بات نہیں کر رہا۔ ہاشم لمحے میں اس کے ہاتھ سے فون لے کر اپنے کان سے لگا گیا، اور جو گفتگو اس نے سنی اس کے خون میں آگ لگا گئی۔ سن میرا، زیادہ ہوشیار نہ بن، تیری اوقات اچھے سے معلوم ہے ہمیں۔ وہ امیر زادہ تجھے چند رکھ کر تیرے ساتھ انجوائے کر کے تجھے چھوڑ جائے گا ہمارے جیسوں کے لیے، پھر تجھ سے بدلہ لوں گا جو تو نے میرے ساتھ کیا۔ تیری جرت کیسے ہوئی میرے سر پر لیمپ مارنے کی؟ مینیجر کی غراہٹ پر ہاشم نے غصے سے کہا، اور تیری جرت کیسے ہوئی میری بیوی سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تجھے تو میں بخشوں گا نہیں کمینے، آ رہا ہوں نیچے، پھر بتا دو تجھے کہ کیا اوقات ہے تیری۔ ہاشم کی دھار پر میرا نے سہم کر اسے دیکھا، اور ہاشم نے غصے سے فون بند کیا، پھر اپنا موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا۔ تمہارا مینیجر، مجھے نوکری سے فارغ چاہیے، اور ہاں ابھی اسے جانے نہ دینا، میرا پرسنل کچھ حساب ہے اس کی طرف۔ فون بند کر کے ہاشم میرا کی طرف پلٹا۔ کیا ضرورت تھی اس کمینے کی بکواس سننے کی؟ ہاشم نے میرا سے پوچھا۔ آپ کو تو ان سب سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، میرا نے غصے سے کہا۔ کیوں فرق نہیں پڑنا چاہیے؟ بیوی ہو میری۔ ہاشم نے اسے بازو سے تھام کر کہا۔ ہو نو، بیوی، خریدی ہوئی بیوی، جس کی آپ کبھی بھی تسلیل کر سکتے ہیں، جس سے نفرت کی آپ انتہا کرتے ہیں۔ میرا نے تڑک کر کہا، یار مجھے کچھ بولنے کا موقع تو دو، تم میری سن ہی نہیں رہی ہو۔ ہاشم نے اس کے تیکھے لہجے پر کہا۔ میرا جو چھپ کر اس کی اور بی بی جان کی باتیں سن چکی تھی دلیری سے اسے دیکھنے لگی۔ اف یہ آنکھیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہاشم نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ نہ کرے ایکٹنگ، اوور لگ رہے ہیں آپ پر۔ میرا نے ہنستی روکتے ہوئے کہا، سوری یار، غلطی ہو گئی، بس غصے میں بول دیا۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے کہا، غصے میں اور بھی بہت کچھ کیا ہے آپ نے۔ میرا نے خفگی سے کہا، اچھا میری بات سنو یار، سمجھو تو ہماری ارینج میرج ہوئی ہے، اور ہم نے ایک نئی زندگی کا آج سے آغاز کیا۔ جو ماضی میں ہوا وہ بھول جاتے ہیں۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہاشم نے نرمی سے کہا، عروسہ ساری زندگی ہمارے درمیان رہے گی۔ ہاشم اس کی بات پر چونکا۔ کل رات آپ مجھ میں شاید اسی کو تلاش کر رہے تھے۔ بی بی جان نے شادی سے پہلے مجھے سب بتا دیا تھا۔ میرا نے سر جھکا کر کہا، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ عروسہ کو میں بھول نہیں سکتا، لیکن تم سے محبت ہو جائے گی، اس بات کا مجھے اب یقین ہو گیا ہے۔ ہاشم کو اپنی حرکت پر افسوس ہوا، اور میرا بھی اس کی افسردگی پر شرمندہ ہو گئی۔ کیا ضرورت تھی اس بات کی؟ اچھا چلے چھوڑیں، جو ہوا سو ہوا، نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔
میرا کی بات پر ہاشم نے مسکرا کر اسے دیکھا تو ہاشم نے میرا کو گلے لگا لیا۔ کافی عرصے بعد اسے لگا تھا کہ وہ سکون میں ہے۔